السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نثار جونو طاہری۔ چند دن قبل دیوبندی بھائیوں کے گروپ علمی مباحث کے اندر بحث ہوئی، دو موضوع پر اور بھی بحث ہوئی، لفظ عید میلاد النبی کے ساتھ لفظ عید کا اطلاق، اور دوسرا موضوع تھا عید میلاد النبی منانا ثواب ہے یا نہیں ہے۔ تو درمیان میں کسی نے یہ سوال کیا کہ جشن میلاد النبی آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو لفظ جشن فارسی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے۔ کہیں بھی کوئی اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو وہاں ہم لفظ خوشی ہی استعمال کرتے ہیں، لفظ جشن شادیوں وغیرہ میں یا برتھ ڈے وغیرہ میں ہم نہیں استعمال کرتے۔ تو یہ فارسی کا لفظ ہے۔ جشن بمعنی خوشی ہے، یعنی جشن ولادت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی۔ ہمارے دوست بھائی بھنگ میں رنگ ملانے کے بڑے مشہور ہیں، وہ جشن کے ساتھ لفظ ولادت متصل ہم ملاتے ہیں، وہ اس کو کاٹ کے امت کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ جی یہ جشن وفات مناتے ہیں، حضور کی وفات کا جشن مناتے ہیں۔ استغفر اللہ تعالی۔ ہم جشن ولادت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی مناتے ہیں، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اور یہاں پر پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جشن دیوبند کیوں مناتے ہیں، جشن نزول قرآن کیوں مناتے ہیں، جشن بخاری کیوں مناتے ہیں، جشن معاویہ کیوں مناتے ہیں؟ عجیب حیران کن بات ہے کہ جشن 100 سالہ دیوبند وہ بھی جائز ہے، اور نزول قرآن کا جشن وہ جائز ہے، اور صاحب قرآن کا جشن ناجائز ہے۔ جشن بخاری بھی جائز ہے، بخاری کے نبی کا جشن ناجائز ہے۔ جشن معاویہ یہ بھی جائز ہے، معاویہ کے نبی کا جشن ناجائز ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پر ایک دیوبندی بھائی نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ ہم ثواب سمجھ کر نہیں مناتے۔ تو میں نے کہا یہ ہم دین سمجھ کر نہیں مناتے۔ تو میں نے کہا کیا آپ بے دین سمجھ کر مناتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں ہم ثواب نہیں سمجھتے، یعنی ہم ثواب سمجھ کر نہیں مناتے۔ تو میں نے کہا کیا آپ گناہ سمجھ کر مناتے ہیں؟ پھر آگے اس نے کہا کہ اگر ہم ثواب سمجھ کر مناتے ہیں جشن دیوبند تو آپ ہمیں دلیل دیں۔ تو میں نے کہا عجیب کھوپڑی ہے آپ کی، میں کیوں دلیل دوں؟ آپ ثواب سمجھ کر مناتے ہیں، مناتے آپ ہیں اور دلیل مجھ سے مانگ رہے ہیں، حیران کن بات ہے۔ پھر درمیان میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ سوری ڈیئر، آپ کا مقصد صرف بحث کرنا ہے۔ بھائی جب آپ نے گروپ کا نام ہی علمی مباحث رکھا ہے، علمی بحث، تو ظاہری بات ہے بحث ہی ہونی ہے۔ اور یہ جو میری بات اوپر ہو رہی ہے، یہ اس کا نام نعمان الیاس ہے اور یہ گروپ کا ایڈمن ہے۔ یہ نعمان گروپ کا ایڈمن ہے، آپ نشان دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جب ان سے جواب نہیں بن پایا تو اس نے کیا لکھا، اس نے کہا چل جا مشرک کمینے، آپ جیسے پیٹ پجاریوں سے بات کرنا، پیٹ پجاری، پیٹ کے غلام، حلوہ خور۔ تو پھر میں نے نیچے جواب دیا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے تو کوا کھانا بھی ثواب لکھا ہے۔ اب یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے، میلاد النبی بھی منانا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو حلوہ کھانا نبی کی سنت ہے الحمدللہ، کیا کوا کھانا بھی معاذ اللہ نبی کی سنت تھی؟ اب یہاں سے بحث شروع ہوئی تو پھر ان کا استاد درمیان میں آ گیا، یہ عبدالستار خسروی صاحب۔ کوئی اصول ہی نہیں تھا، میں ایک بندہ اور یہ کئی بندے بات کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا السلام علیکم جی، فرزند اہل سنت دیوبند حاضر خدمت ہے۔ میں نے نیچے لکھا ہے کہ بھئی اہل سنت کا فرزند دیوبند حاضر خدمت تھا، اب پتہ نہیں کیوں غائب خدمت ہے۔ پھر نیچے یہ لکھتے ہیں کہ جشن دیوبند، عجیب بات ہے یار، ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کے میلاد کے ساتھ جشن لفظ منانا غلط ہے، بدعت ہے، اور ابھی یہاں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جشن دیوبند لکھا۔ تو یہ اپنے جشن آپ نے کہاں سے نکال لیا بھائی؟ پھر نیچے اس نے لکھا ہے کہ نہ ثواب ہے نہ ہی گناہ ہے۔ چلیں بھائی، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اس نے ثواب کی نفی کر دی۔ آ جائے دیکھتے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر کیا لکھنا ہے۔ یا لکھا ہے، سوال ہوا کہ کیا کوا کھانا ثواب ہے؟ تو جواب لکھا، جواب ثواب ہوگا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے بھائیوں کہ کوا کھانا تو ثواب ہے، تو نبی کا میلاد منانا کیوں نہیں ثواب ہے؟ پھر دوسرا، ہو سکے تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ واہ بھائی واہ۔ موضوع کو مختصر کرتے ہوئے آئیے اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی ایک حوالہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ارشاد العباد فی عید میلاد کے اندر کیا لکھتے ہیں، آئیے۔ یا لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اب بھی اس تاریخ کی برکت سے محرومی نہ رہی، بلکہ اب دو برکتیں حاصل ہو گئی، یوم کی بھی اور دوشنبہ کی روز نیت بیان کی تھی،
تو اب مومن کی نیت پر بھی ثواب کا وعدہ ہے۔ یوم کی برکت یوں حاصل ہو گئی، اور آج کی 12 تاریخ ہے، اس کا وقوع ہو گیا۔ تاریخ کی برکت اس طرح حاصل ہو گئی، یہ برکت ہے اور اتباع سنت ہے۔ یہاں اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ مومن کی نیت پر بھی ثواب ہوگا، یعنی اگر کوئی 12 ربیع الاول کی نیت سے اگر کوئی وہ دن منا رہا ہے تو اس کے لیے ثواب کا اطلاق جائز ہے۔ اچھا جی، اب آگے انہوں نے ایک اور شور شرابہ چھوڑا ہوا ہے، اس کا میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ یہ عجیب ہی ان کا اصول ہے کہ بھائی ثواب کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ اپنی محفل کے اندر کوئی مصر کا قاری بلائیں اور وہ ایک سانس کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ لے، اور ہم کہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، کس صحابی سے ثابت ہے، تو کیا وہاں بھی یہ وہی اصول بیان کریں گے کہ بھائی قرآن مجید نہ تو ہم ثواب سمجھ کر سنتے ہیں، نہ گناہ سمجھ کر سنتے ہیں؟ عجیب ہی اصول ہے۔ اب انہوں نے ایک اور شوشہ فیس بک پہ چھوڑا ہوا ہے کہ جی 50 سال پہلے 12 تاریخ جو ہے وہ وفات کے حساب سے مشہور تھی۔ تو اب آئیے ان کا سوال جو ہے، ان کے سوال کا جواب ہم ان کے اپنے ہی گھر سے لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن جو 50 سال پہلے مشہور تھی بات، وہ مشہور بات درست تھی یا غلط تھی؟ آئیے حکیم الامت اشرف علی تھانی سے جواب لیتے ہیں۔ وہ اس میں کیا لکھتے ہیں، یہاں پر چونکہ یہ واضح نہیں ہے تو میں نے اصل کتاب نکالی ہے۔ اصل کتاب کا اسکرین میں آپ کے سامنے شو کرتا ہوں، یہ ہے اصل کتاب۔ اب یہاں پہ یہ واضح لفظوں میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ سوال آپ کا ہے کہ 50 سال پہلے جو بات مشہور تھی وفات کی وہ درست ہے یا غلط ہے، سوال آپ کا ہے۔ اب جواب جا کے حکیم الامت صاحب کی کتاب میں پڑھیں، یا جا کے آپ ان کے قبر پر جا کے ان سے سوال اس جواب لے لیں جا کے۔ تو یہاں پہ واضح لکھا ہے، اور تاریخ کی تحقیق نہیں ہوئی، اور 12ویں جو مشہور ہے وہ حساب درست نہیں ہوتا۔ پھر نیچے لکھتے ہیں، اور یوم وفات دوشنبہ ثابت ہے، یعنی پیر کے دن تو وفات ثابت ہے، بس جمعہ کو 9ویں ذوالحجہ ہو کے 12 ربیع الاول دوشنبہ کو کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ یعنی پیر کے دن تو وفات ثابت ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہو وہ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔